بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ الکریم وہو اصدق القائلین قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین محترم، سلام علیکم۔ خدا کے فضل و کرم سے تفسیر سورہ حجرات کا یہ سلسلہ آج 8ویں مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ آج میں نے جس آیہ کریمہ کو تفسیر کے لیے شرف تلاوت حاصل کیا، سورہ حجرات کی 8ویں آیت ہے۔ اس میں پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے، اگر مومنین میں سے دو گروہ آپس میں جھگڑیں تو ان دونوں کے درمیان میں اصلاح کروا دو، اور اس کے ساتھ دونوں گروہ میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ پر زیادتی کرے تو تم سب زیادتی کرنے والے گروہ سے جنگ کرو، ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ پھر اگر وہ لوٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ اصلاح کرو اور انصاف سے کام لو، یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، پسند کرتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ تھا اس آیہ کریمہ کا ظاہری ترجمہ۔ میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے جو لغات، جو الفاظ اس آیہ کریمہ میں استعمال ہوئے، ان کی تشریح کروں، ان کو بیان کروں۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ان شرطیہ ہے، اگر۔ طائفتان کہتے ہیں دو گروہ۔ دیکھیے، تمام زبانوں میں، عربی زبان میں فرق یہ ہے کہ تمام زبانوں میں یا واحد ہوتا ہے یا جمع ہوتا ہے، یا ایک یا جمع، مگر عربی میں 3 چیزیں ہوتی ہیں: واحد، تثنیہ، جمع۔ یعنی ایک، دو کے لیے الگ الفاظ ہے، اور 3 یا 3 سے زیادہ جمع کہلاتی ہیں۔ لیکن اردو میں، انگلش میں، فارسی میں، دیگر زبانوں میں ایک واحد ہے، 2 یا 2 سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں، مگر اردو عربی میں ویسا نہیں ہے، بلکہ 2 کو تثنیہ کہتے ہیں۔ طائفتان یعنی 2 گروہ۔ اسی طرح اور بھی الفاظ ہے جس طرح 2 کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، طائفتان، یا آپ کہتے جائیے جیسے کتابان، 2 کتاب، مدرستان، 2 مدرسے، طائفتان، 2 طائفہ۔ طائفہ کہتے ہیں گروہ کو، طائفہ یعنی گروہ، طائفتان 2 گروہ۔ پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین میں سے 2 گروہ، اقتتلوا یعنی یہ 2 گروہ آپس میں جھگڑے۔ عزیزان محترم، یہاں پر مفسرین نے کہا مومنین سے مراد عام مومنین، نہ کہ حقیقی مومنین۔ یہاں مومنین سے مراد مسلمین، کیونکہ حقیقی مومنین جو واقعاً جن کا ایمان پختہ ہے وہ ایک دوسرے سے لڑیں گے نہیں۔ یہاں مومنین سے مراد مسلمین، جس طرح پروردگار عالم خطاب کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو حقیقی ایمان رکھنے والے ہیں انہی سے خطاب ہے، یعنی عامۃ المومنین، یعنی تمام مومنین۔ جس طرح ہم لوگ مجلسوں میں اور مسجدوں میں اعلان کرتے ہیں تمام مومنین و مومنات سے گزارش ہے کہ کل فلاں جگہ مجلس ہے، اسی طرح یہاں ایک ایمان، ایک مومن ہونا
واقعاً خدا و رسول کی نظر میں وہ حقیقی ایمان ہے، ایک مومنین یعنی مسلمین جنہیں آپ اور ہم سب ایک دوسرے کو مومن کہتے ہیں۔ تو یہاں پر وہی مومنین مراد ہے، عامت المومنین یعنی مسلمین۔ اگر مومنین میں سے دو گروہ آپس میں اختتلو، مومنین اختتلو، اصل میں ہے اختتلو، الف جو ہے نا حرف یہاں پہ الف وصل ہے، حمزہ وصل ہے، لہٰذا جب ملا کے پڑھیں گے تو الف پڑھا نہیں جاتا ہے، اختتلو ہے، مگر جب پڑھیں گے من المومنین اختتلو، مومنین میں سے دو گروہ آپس میں اگر بھڑ جائے یعنی لڑ بیٹھے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، بینہما یعنی ان دونوں کے درمیان میں اصلاح کرو، بینہما، ہما کی ضمیر طائفتان کی طرف لوٹتی ہے۔ تو یہاں پر دفع دخل کے عنوان سے ایک بات عرض کرتا ہوا چلوں، پروردگار عالم نے پہلے کہا اختتلو، اختتلو جمع کا صیغہ ہے، لیکن بینہما، ہما کی ضمیر جو ہے نا پھر تثنیہ کی طرف جاتی ہے۔ تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ طائفتان میں تثنیہ ہے، پھر اختتلو جمع کے لیے ہے۔ تو یہاں پر مفسرین نے کہا چونکہ دو گروہ میں دو آدمی نہیں ہوتے ہیں، ایک ایک گروہ میں کئی آدمی ہوتے ہیں، دونوں آپس میں مل کر لڑتے ہیں تو کئی لوگ ہو جاتے ہیں، تو ان لوگوں کی نسبت سے جمع کا صیغہ پروردگار عالم نے یہاں پر استعمال کیا ہے، اختتلو۔ لیکن جب اصلاح کرنے کی بات آئی تو پھر ہما کی ضمیر کا استعمال ہوا ہے تثنیہ ہونے کے لحاظ سے۔ یہ ایک ادبی گفتگو تھی، میں نے عرض کر دیا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مومنین میں سے یعنی عام مسلمانوں میں سے اگر دو گروہ آپس میں لڑیں، جنگ و جدال کرے تو باقی لوگوں کی ذمہ داری ہے فَأَصْلِحُوا، فائے فوریہ ہے، انتظار مت کرو ابھی کیا ہوگا دیکھیں گے اس کے بعد اصلاح کریں گے، نہیں، فائے فوریہ ہے۔ پروردگار عالم کہہ رہا ہے فَأَصْلِحُوا، ان کے درمیان میں فوری طور پر اصلاح کرو۔ اصلاح کسے کہتے ہیں؟ اصلاح کے دو معنی ہیں، ایک اصلاح مادہ صلح سے ہے، ایک مادہ صلاح سے ہے۔ جو مادہ صلح سے ہے وہی مراد یہاں پر ہے۔ مادہ صلح سے مانے رفع عیب کرنا، یعنی آشتی، دوستی کروانا، یعنی مشکلات کو رفع دفع کرنا، اسے کہتے ہیں صلاح، اصلاح کہتے ہیں، جو افساد کے مقابل میں ہے۔ بہت زیادہ اصلاح کے اوپر گفتگو ہوئی ہے، میں یہاں پر عرض نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ صلاح کے معنی میں، صلاح کے مادے سے جو اصلاح ہے وہاں پر ریفارم کے معنی ہیں، یہ تمام باتیں ہیں، لیکن یہاں پر اصلاح سے مراد رفع عیب، مشکلات کو ختم کرنا۔ یہاں پر اصلاح سے مراد تمام جو پریشانیاں، جو کچھ جھگڑے جس بنا پر ہوئے ہیں ان کو اچھی طرح جان کر ان چیزوں کو، مشکل کو ختم کرنا، اصلاح۔ فَإِن بَغَتْ احداہما، بغت کہتے ہیں سرکشی کرنے کو، باغی اسی سے ہے۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک گروہ دوسرے پر سرکشی کرے، یعنی ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے، یعنی مطلب سننے کے لیے تیار نہیں ہے، جو گروہ بغاوت کر رہا ہے، باغی ہے، بغت یعنی سرکشی کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ۔ تو باقی تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، پہلے بات تو دونوں اگر مومنین میں سے دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں تو آپ کی ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ فوری طور پر ان کے درمیان میں اصلاح کروائے، رفع مشکل کروائے، جو مشکل جس بات کو لے کر جھگڑا ہو رہا ہے اس کو ختم کروائے، اصلاح کروانا یہی ہے۔ فائے فوریہ ہے، فوری یہ کام کرنا ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی ایک گروہ ایسا ہے کہ میں اس بات کو مانوں گا نہیں، میں تو جھگڑوں گا ہی، میں تو جنگ کروں گا۔ دوسرا گروہ جو ہے نا اس بات پر مصر ہے، اس بات پر پافشاری کر رہا ہے کہ میں ضرور جھگڑا کروں گا، تو پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے تمہاری یہاں پر ذمہ داری ہے، تم اس کے خلاف لڑو جو زیادتی کر رہا ہے، دونوں گروہ میں جو زیادتی کر رہا ہے اس گروہ کے خلاف تمہیں لڑنا ہے۔ کہاں تک لڑنا ہے؟ حتی تفیء الی امر اللہ۔ تو یہاں آپ کو جو لڑنا ہے، آپ کو جو مقابلہ کرنا ہے، انتقام لینے کے لیے نہیں، بلکہ یہاں تک کہ ان کو مجبور کرے کہ وہ بھی امر خدا کی طرف لوٹ آئے، یعنی حکم خدا کی طرف پلٹ کر آئے،
یعنی پروردگار عالم چاہ رہا ہے کہ دونوں آپس میں اصلاح کرے، مشکلات جو کچھ ہے درمیان سے رفع دفع کرے، یہ امر خدا ہے۔ جب تک اس امر خدا تک یہ لوگ لوٹ کر نہ آئے تب تک ان پر دباؤ بنائے رکھو، تم لڑتے رہو یہاں تک کہ یہ اپنے ہتھیار ڈال دے۔ تو عزیزان محترم، یہاں پر خاص طور سے پروردگار عالم کا یہ حکم ملاحظہ فرمائیے کہ خدا جو دوسرے گروہ سے جو زیادتی کر رہا ہے اس گروہ سے لڑنے کا آپ کو حکم دے رہا ہے، تو اس لیے نہیں کہ کوئی انتقام لینا ہے، اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو ان سے دشمنی ہے، بلکہ جو ایک گروہ تو لوٹ آیا ہے، ہم تیار ہیں صلح کرنے کے لیے، لیکن دوسرا گروہ تیار نہیں ہے، تو وہ دوسرے گروہ کے خلاف جو زیادتی کر رہا ہے اس لیے آپ کو جنگ کرنا ہے تاکہ وہ بھی حکم خدا تک لوٹ آئے۔ مقصد لوٹ آنا ہے، انتقام نہیں ہے۔ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ جب دوسرا گروہ بھی امر خدا کی طرف لوٹ آئے، جب دوسرا گروہ بھی یہ مان لے کہ میں بھی تیار ہوں، ہاں ہمارے اور ان کے درمیان میں صلح کیجئے، جو مشکل ہے اس کو رفع دفع کیجئے، تو اب اس کے بعد آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، عدالت کے ذریعے اصلاح کرو۔ ایسا اصلاح مت کرو، رفع دفع یوں نہ کرو کوئی ایک کے ساتھ تو ظلم ہو رہا ہے، دوسرے کے ساتھ جو ہے نا آپ دوسرے کا سپورٹ لے کر جو ہے نا ایک کے ساتھ جو ہے نا اچھا کرے، دوسرے کے ساتھ برا کرے، ایسا نہیں۔ بالعدل، اصلاح بالعدل ہونا چاہیے، تقسیم برابر ہونا چاہیے، دونوں بھی راضی ہونا چاہیے، راضی ہو نہ ہو کم سے کم حق کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، عدالت کے ساتھ آپ کو اصلاح کرنا ہے۔ وَأَقْسِطُوا، انصاف سے کام لو۔ ان اللہ یحب المقسطین، پروردگار عالم انصاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے، دوست رکھتا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہاں پر دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک ہے عدل، ایک ہے قسط۔ عدل اور قسط میں کیا معنی ہے؟ عدل کہتے کسے ہے، قسط کہتے کسے ہے؟ عزیزان محترم، عدل یعنی عدل جو ہے وہ ظلم کے مقابل میں ہے۔ عدل کے لیے میں مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے قول کو نقل کرنا چاہتا ہوں۔ نہج البلاغہ حکمت نمبر 447 میں مولا کائنات سے کسی نے سوال کیا عدل اور جو ہے عدل کے بارے میں، تو آپ نے جواب دیا العدل یضع الامور مواضعها، یعنی عدل امور کو ان کے موقع و محل پر رکھنا ہے، یعنی جس چیز کا جو مقام ہے اس کو وہ مقام عطا کرنا، یہ عدل ہے۔ اسی طرح جو ہے نا لغویون نے کہا ہے وضع الشیء علی محلها، یعنی کسی بھی چیز کو اس کے محل پر رکھنا، یہ عدالت ہے۔ مولا نے بھی یہی کہا العدل یضع الامور مواضعها، یعنی امور کو ان کے موقع محل پر رکھنا، یہ عدالت ہے۔ تو عزیزان محترم، یعنی عدالت یعنی میانہ روی، نہ تفریط نہ افراط، جس کو جو مقام ہے اس مقام پر رکھنا، یہ عدالت ہے۔ عالم کا مقام ممبر ہے، ممبر پر کو عالم کو مقام دینا، یہ عدالت ہے۔ عادل کا کام ہے عادل امام جماعت ہونا، یہ ضروری ہے۔ یعنی عدل پر گفتگو اگر چھیڑ دوں تو بڑی لمبی گفتگو ہوتی ہے، لیکن بس یہاں پر میں بتانا چاہ رہا ہوں عدل مراد العدل یضع الامور مواضعها، یعنی کسی بھی شے کو اس کے مقام پر رکھنا، یہ عدل ہے۔ پھر قسط کسے کہتے ہیں؟ عدل کے مقابل میں ہے ظلم۔ قسط کسے کہتے ہیں؟ قسط کہتے ہیں تقسیم عادلانہ، یعنی تبعیض عادلانہ، تقسیم عادلانہ، یعنی عدالت کے ساتھ سب نے تقسیم کرنا، اس کے مقابل میں ہے تبعیض، پارشیالٹی۔ قسط کے مقابل میں ہے تبعیض یعنی پارشیالٹی۔ قسط میں ٹکڑے ٹکڑے، اسی لیے کہتے ہیں نا قسط اول قسط دوم، یعنی ایپیسوڈ کو بھی بولتے ہیں، یعنی ٹکڑے ٹکڑے میں جو ہے نا کوئی کہانی جب منقول ہوتی ہے، نقل ہوتی ہے، تو اس کو قسط وار کہتے ہیں۔ تو قسط کے معنی ہے تقسیم عادلانہ۔ تو عدل یعنی کسی بھی شے کو اس کے مقام پر، یعنی کسی بھی چیز کو اس کا مقام عطا کرنا، اس کی جو موضع ہے، اس کی جو جگہ ہے، اس چیز کو عطا کرنا، یہ عدالت ہے۔ یعنی تقسیم عادلانہ اس کو کہتے ہیں قسط۔ اور قسط کے دو معنی ہے، ایک مخالف معنی بھی ہے، قسط کے معنی ظلم بھی ہے۔ اسی لیے جو مولا کائنات کے مقابل میں جو آئے ہیں جنگ صفین میں، ان کو قاسطین کہتے ہیں، یعنی ظلم کرنے والے، زیادتی کرنے والے۔
قسط ایک ایسا لفظ ہے جس کے دونوں معنی ہیں۔ تو عزیزان محترم ایک اور معنی عدالت، عدل کہتے ہیں، وہی عدالت کے معنی میں قسط کہتے ہیں دراصل یعنی تقسیم عادلانہ، یعنی اسی عدالت کا اجرا ہونا، یعنی زمین پر عدالت صحیح طریقے سے اجرا ہو جائے اسے کہتے ہیں قسط۔ تو عزیزان محترم قسط کا لفظ قرآن کریم میں متعدد مقام پر عدل کے ساتھ بھی استعمال ہوا ہے، الگ بھی استعمال ہوا ہے، جیسے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے لیے ہے، جب یہ ظہور فرمائیں گے یملا اللہ بہل الارض، پروردگار عالم ان کے ذریعے سے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ یملا اللہ بہل الارض قسطا و عدلا، یہاں پر قسطا و عدلا یعنی انصاف، عدالت قائم کریں گے، اور عدالت قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف عدالت قائم ہی نہیں کریں گے، اس عدالت کا اثر زمین پر نظر آئے گا، یعنی اجرا ہوگا عدالت۔ قیام عدالت الگ چیز ہے، میں نے فیصلہ کر دیا، یہ عدالت ہے، لیکن وہ عدالت واقعاً زمین پر دکھائی دے رہی ہے یا نہیں؟ تو قسط یہ ہے کہ اس عدالت کا دکھائی دینا، یعنی واقعاً وہ عدالت اجرا ہونا، اس کو کہتے ہیں متحقق ہونا، روبہ عمل ہونا، تو اسے کہتے ہیں قسط۔ تو عزیزان محترم متعدد مقامات پر پروردگار عالم نے یہ کہا ہے قسط کے معنی کو۔ آئیے میں یہاں پر عرض کروں، پروردگار عالم سب کے درمیان یعنی دو گروہوں کے درمیان میں، مسلمانوں کے درمیان میں، یا دو آدمی ہو چاہے دو گروہ ہو چند گروہ ہو، بہت تاکید ہے دونوں کے درمیان میں اصلاح کرو، ان کے درمیان کی مشکلات کو رفع کرو۔ بہت واضح ہے، فَأَصْلِحُوا، فائے فوریہ، تماشا نہیں دیکھنا ہے، کیونکہ پروردگار عالم چاہتا ہے کہ امت ایک رہے، متحد رہے، ان میں اختلاف نہ ہو، ان میں فساد نہ ہو۔ تو عزیزان محترم امام علی علیہ السلام نے جو آخری وصیت کی ہے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو، دونوں کو، ان کے ذریعے ہم تک جو وصیت کی ہے، عجیب و غریب وصیت ہے، انشاءاللہ کبھی اٹھا کر اس وصیت کو پڑھیے، جس میں وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَصَلَاحِ ذَاتِ بَيْنُكُمْ، یعنی مولا فرماتے ہیں امت سے کہتے ہوئے جا رہے ہیں، امام حسن اور امام حسین کے ذریعے امت اور ہم تمام کے لیے حکم دے رہے، اپنے درمیان میں صلح و آشتی سے کام لو، جھگڑے مت بڑھاؤ، جھگڑے مت کرو، جھگڑے مت لگاؤ، بلکہ تمہاری ذمہ داری ہے اگر دو گروہ مل بیٹھ، اگر دو گروہ آپس میں لڑ رہے تو ان کو بٹھا کر جھگڑے ختم کرو۔ امام صادق علیہ السلام یہاں تک فرماتے ہیں اگر کوئی انسان، واقعاً اگر کوئی انسان آپس میں دو آدمیوں کے جھگڑوں کو ختم کروا دے گا تو وہ اس کے لیے اگر پیسہ ختم کرے، اگر خرچ کرے گا تو عظیم عبادت میں اس نے گویا اس پیسے کو خرچ کیا ہے۔ مولا کائنات یہاں تک فرماتے ہیں فَإِنِّي سَمِعْتُ جَدَّكُمَا، میں نے اے حسن اور حسین، میں نے تمہارے نانا سے سنا، یقول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ فرماتے تھے صلاح ذات البین افضل من عامت الصلاۃ والصیام، یعنی آپس میں صلاح یعنی رفع مشکلات کرنا، آپس میں جو ہے نا سلجھانا، تعلقات کو سلجھائے رکھنا، یہ کام میل ملاپ رکھوانا کروانا، یہ کام عام یعنی تمام نماز روزوں سے افضل ہے۔ کس قدر اہم عمل ہے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، یہ بہت اہم کام ہے۔ تو عزیزان محترم اب یہاں پر میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں یہ آیت کہاں اور کب نازل ہوئی۔ اس میں شان نزول سے متعلق یا سبب نزول کے متعلق بڑا اختلاف ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ چونکہ انہیں شرطیہ کے ساتھ یہ آیت نازل ہوئی ہے، اگر دو گروہ میں جھگڑا ہو تو اگر سے مسئلہ شروع ہو رہا ہے تو اس کا مطلب پروردگار عالم یہاں پر کوئی واقعہ پیش آیا اس کی ذیل میں یہ بات نہیں عرض کر رہا ہے، بلکہ ایک حکم ابتدائی ہے، یعنی کسی واقعے کے پیش آنے پر یہ آیت نازل نہیں ہوئی، بلکہ یہ حکم ابتدائی ہے، پہلے ہی سے پروردگار عالم کہہ رہا ہے اگر ایسا ہو تو تمہیں ایسا کرنا ہے۔ اکثر لوگوں کا، اکثر مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ آیت ابتدائی ہے، لیکن بعض کا کہنا نہیں، ایسا تھا کہ ایک عبداللہ ابن ابی جو اوس و خزرج دو قبیلے تھے مدینے میں، ان دونوں قبیلے میں سے اوس و خزرج
اوس کا جو بڑا لیڈر تھا عبداللہ ابن ابی، رسول سے آنے سے پہلے، مدینہ رسول آنے سے پہلے اس کی تھوڑی بہت مدینے میں چلتی تھی اپنے قبیلے پر، وہ چاہ رہا تھا میں قبیلے کا سردار بنوں، لیکن جب وہ رسول اسلام مکے سے مدینہ تشریف لے آئے تو یہ بھی مسلمان تو ہو گیا، لیکن دل میں رسول اور خدا سے متعلق نفاق رکھتا رہا، منافق تھا یہ، کیونکہ وہ سوچ رہا تھا کہ زمانے جاہلیت کی طرح میں لیڈر بن کے رہوں، وہ رسول کے آنے کے بعد ویسا لیڈر نہیں بن رہ سکا، لہٰذا بعض مقامات پر نہیں، کئی مقامات پر اس نے رسول کے خلاف ایسے اقدامات کیے، حتیٰ جو ہے نا جنگ بدر میں، جنگ احد میں کئی لوگوں کو لے کر واپس لوٹ آیا اس نے، اس طرح کی حرکتیں اس نے کی ہے۔ تو یہ رسول علیہ السلام کے جو ان کی سواری تھی، جو ان کا خچر یا گھوڑی گھوڑا جو بھی تھا، وہ سواری رسول اسلام کی سواری، رسول اسلام اس پر تشریف فرمایا، اس کو دیکھ کر کہا کہ بدبو آ رہی ہے، ایک لحاظ سے رسول کی سواری کا مذاق اڑاتے ہوئے رسول کا مذاق اڑانا چاہا۔ تو دوسری طرف رسول کا ایک چاہنے والا، دوسرے قبیلے والا، خزرج کا رہنے والا، جو رسول کو بہت زیادہ چاہتا تھا، وہ صحابی جو ہے نا اس سے، عبداللہ ابن ابی سے لڑ پڑا، یہاں تک کہ بات دونوں قبیلوں کی آ گئی۔ جب دونوں قبیلوں کی آئی تو رسول نے آ کر ایک جملہ کہا، اور اس کے بعد ایک جملے کے ساتھ، یعنی دونوں کے درمیان میں رسول اسلام نے صلح کروا دی۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ یہ بعض لوگوں نے، بعض مفسرین نے کہا، مگر اکثر مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ واقعے پر اس آیت کو تطبیق تو دیا جا سکتا ہے، لیکن یہ اس واقعے کی وجہ سے یہ آیت نازل نہیں ہوئی ہے، آیت کا نزول الگ ہے، واقعہ الگ ہے۔ تو عزیزان محترم، اس واقعے سے اور اس آیہ کریمہ سے ہمیں یہی درس مل رہا ہے کہ مومنین اگر آپس میں لڑیں، ہو سکتا ہے کسی بھی مسئلے پر، ضروری نہیں کہ دونوں لڑنے والے ہمیشہ دونوں باطل پر ہوں، کبھی کبھی سوء تفاہم بھی ہو سکتا ہے، سوء تفاہم مانا غلط فہمی کی وجہ سے بھی لڑتے ہیں، کبھی دونوں کا مذاق، دونوں کا ذوق الگ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک گھروں میں مثال کے طور پر بات یہ ہو رہی ہے کہ میں فلاں مولانا سے مجلس پڑھاؤں گا، تو دوسرا کہتا ہے نہیں میں فلاں مولانا سے مجلس پڑھاؤں گا، تو ایک انجمن میں اختلاف ہوا، انہوں نے کہا ان سے میں نوحہ پڑھاؤں گا، انہوں نے کہا ان سے نوحہ پڑھاؤں گا۔ یہ دونوں بھی ایسا نہیں کہہ سکتے یہ باطل پہ ہے وہ باطل پہ ہے، یا یہ حق پہ ہے وہ حق پہ ہے۔ کبھی کبھی ضروری نہیں ہے جھگڑے ہمیشہ حق و باطل کے ہو، کبھی کبھی جو ہے نا سوء تفاہم کی وجہ سے، غلط فہمیوں کی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے دونوں کا مذاق، دونوں کا جو ہے نا نظریہ دیکھنے کا اور سوچنے کا الگ ہے، اس لیے جھگڑے ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا ان کو حق و باطل کے جھگڑے مت بنائیے، ایسے جھگڑوں کو دوسرے لوگوں کی ذمہ داری ہے جلد سے جلد درمیان میں آئے، فَأَصْلِحُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان دونوں کے درمیان فوری طور پر اصلاح کرواؤ، یہ بہت ضروری ہے، تماشا مت دیکھو۔ عزیزان محترم، اگر ہم ایک رہیں گے تو دشمن سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔